السلام علیکم اسٹوڈینٹ، کیا حال ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، تو اسٹوڈینٹ ہم جو مصنف ہیں ہمارے اشرف سبوئی، ہم چیپٹر نمبر 3 جو ہے پرستان کی شہزادی، اس کی ریڈنگ کر رہے تھے، اور یہ چیپٹر ذرا لینتھی ہے، تو آج ہم نے بیٹا جی ریڈنگ کرنی ہے چیپٹر نمبر پیج نمبر 34 35 36 کی، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ اپنی بک کا درسی بک کا پیج نمبر 34 نکالیے، اور 34 پہ جانے سے پہلے میں پیچھے سے اس کا حوالہ دے دیتی ہوں کہ وہ پرستان کا حال بتا رہی تھی، جو مغلیانی ہوتی ہے وہ پرستان کا حال بتا رہی تھی کہ وہاں وہ اپنے کھانے کی بات کر رہی تھی کہ طرح طرح کے کھانے جو تھے اس کو پیش کیے گئے تھے، اور وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ بادشاہ بیگم نے کہا کہ کس طرح کے کھانے تھے، سیدانی بھی نے پوچھا تھا ان سے، تو پرستان کے کھانے کی بات ہو رہی تھی کہ تم وہاں مہمان تھی، سب نے کہا کہ پہلے آپ کھانے کو ہاتھ بڑھاؤ پھر ہم کھائیں گے۔ سرکار کوئی کھانے کی چیز تو کہنے لگی کہ یعنی کہ ایسے کھانے تھے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے کو وہاں پہ کھانے کی چیز ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے جی؟ یہ بات ہو رہی تھی۔ اب پیج نمبر 34 پہ دیکھیں تو کیا تھا کہ یہ نگوڑے درخت ہیں، ان میں جو پھل پھول لگتے ہیں، یعنی اس نے کہا، مغلانی بی نے کہا کہ یہ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے درخت ہیں، ان پر تو پھل پھول لگتے ہیں، وہ بھی اللہ ہمارے سچ مچ کے نہیں دکھائی دیتے، یعنی کہ درخت نظر آ رہے تھے تو کوئی سچ مچ کے نظر نہیں آ رہے تھے۔ شہزادی الہڑ نے میری اس کہنے پر ایک فرمائشی کہکا لگایا، یعنی کہ شہزادی بڑی ہنسی اور کہنے لگی، سیدانی بھی جیسا سنا تھا کہ آدم ذات بڑا بولا ہوتا ہے، کہ یعنی آدم ذات سے مراد یہ کہ انسان، آدم کی اولاد، ہم نے یہ سنا تھا کہ آدم ذات بڑا بولا ہوتا ہے، تمہیں ویسا ہی پایا، تم بسم اللہ کر کے کوئی پھل تو توڑو اور کھاؤ، جس کھانے کا دل میں خیال کرو گی وہی مزہ آئے گا۔ بیگم یقین مانو ایک زرد جو پھل توڑ کر میں نے منہ میں رکھا، یعنی کہ ایک زرد کلر کا پھل تھا، وہ میں نے جب توڑ کر منہ میں رکھا، کیا کہوں، دلی میں تو کسی نے ایسے ذائقے کا بونڈ پلاؤ کھایا ہی نہ ہوگا۔ یعنی بونڈ پلاؤ وہی جو سبز چنے ڈال کر بنایا جاتا ہے، وہ اس کی بات کر رہی تھی نا مغلانی بی کو، وہ پلاؤ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ میر صاحب کی بیوی بونڈ پلاؤ جو گھر میں چھوڑ کر گئی تھی وہی پہلے یاد آیا، وہی وہاں یاد آیا۔ بڑی لڑکی، قلعے میں تو آپ بہت جایا کرتی تھی، کیا وہاں بھی کبھی ایسے مزے کا پلاؤ نہیں کھایا؟ سیدانی، حسینی بادشاہ کے خاص رکابدار کا مطلب ہوتا ہے، رکاب کہتے ہیں کہ وہ جو کھانا بنانے والے رکابدار ہو گئے، ان کے کھانا بنانے والے، ان کے ہاتھ کے بڑے بڑے تعریفی کھانے بیسیوں مرتبہ کھائے ہوں گے، مگر بیوی بو باس، یعنی کہ وہ کہہ رہی ہے کہ بیوی وہ والی بو باس نہیں تھی، یعنی کہ وہ والا ذائقہ ان میں نہیں تھا، وہ آب و نم ہی کچھ اور تھا، یعنی کہ وہاں کا کھانا جو تھا، پاکستان کا کھانا جو تھا، اس کی بات ہی کچھ اور تھی۔ ہاں تو بہن، بس پھر کیا، جو کھانے کھائے گئے تھے بلکہ جن کا نام ہی سنا تھا ان کا خیال کرتی گئی، اللہ تیری شان، وہی مزہ آتا گیا، یعنی کہ دل میں نے جن جن کھانوں کی بات کی وہی کھانے مجھے انہی کا ذائقہ جو ہے وہ مجھے آتا گیا۔ اجنبے کی بات تھی، یعنی بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ جب ایک پھل توڑتی دوسرا اس کی جگہ فوراً نکل آتا، ٹھیک ہے جی؟ یہ ذرا مائنڈ میں رکھنا ہے آپ نے کہ ایک پھل جب وہ کہتی ہے کہ میں توڑتی تھی تو دوسرا اس کی جگہ فوراً نکل آتا۔ پھولوں کلیوں کو جو چکھا مٹھائیاں تھیں، ایسی ایسی نفیس یعنی عمدہ، ہلکی خوش ذائقہ کہ ہر نوالے میں روح تازہ ہوتی چلی گئی، یعنی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جو کھاتی ہوں بڑی عمدہ بڑی نفیس جو ہے خوشبو آ رہی تھی۔ پیاس معلوم ہوئی تو پانی کا ایک خیال آتے ہی یاقوت کا گلاس خود بخود آ کر منہ سے لگ گیا۔ یاقوت یعنی کہ ایک ہیرا ہے جو چمکدار ہیرا ہوتا ہے، یاقوت کا گلاس، اور ایسا حباب بیٹے کہتے ہیں اس کو، بلبلے کو کہتے ہیں، کہ ایسا چمکدار کہ باہر سے پانی چھم چھم کرتا دکھائی دیتا تھا، ڈر کے مارے میں نے زور سے ہونٹ بھی نہیں پیچھے کہ کہیں
پیچھے کی کہیں کنارہ ٹوٹ کر منہ میں نہ چبھ جائے، یعنی کہ ہونٹ بھی ان کو نہیں لگایا میں نے، یعنی اتنا وہ صاف شفاف گلاس تھا، یاقوت چمکدار پتھر کو کہا جاتا ہے، شیشے کی طرح چمک، اللہ اللہ، پانی کو نہ پوچھو، ایسا میٹھا، ایسا معطر، معطر کا مطلب ہوتا ہے خوشبودار، ایسا سفید پانی تو نہیں ہوتا، نہ جانے کیا چیز تھی۔ سب کے بعد میں نے سوچا کہ پتوں کو بھی دیکھنا چاہیے، ساتھ ہی پان کا بھی خیال آیا۔ میں پان آج بھی بہت کم کھاتی ہوں، لیکن کھانا کھا کر 2 وقت تو ضرور کھانے کی عادت ہے۔ اب جو پتا توڑتی ہوں تو پان کی خوشبو منہ میں جو رکھا تو معلوم ہوا عطر دان ہے، ان کے ایسا لگا کہ جیسے وہ کہیں عطر، عطر کہتے ہیں خوشبو کو، عطر کا پورا پارٹ جو ہوتا ہے، برتن جو ہوتا ہے وہ رکھا ہے۔ گلوری گلے میں آ گئی، یعنی جتنی اس کی خوشبو تھی وہ گلے میں آ گئی۔ کہتے ہیں کہ محمد شاہ رنگیلا کی کوکلا بائی جسے پان کھاتی تھی، یعنی رنگیلا کی کوکلا بائی پان کا مشہور، بہت مشہور پان ہے۔ لال قلعے میں اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوا، مگر میں کہتی ہوں کہ اگر وہ پرستان کے اس پتے کو ایک دفعہ صرف سونگھ لیتی تو ساری عمر سر دھنتی رہتی۔ سر دھننے سے مراد یہ ہے کہ شوق میں سر ہلانا، مشک و عنبر پڑے ہوئے کتھے اور سچے موتیوں کی چونے کا پان، یعنی ایسے تھا کہ جس کی خوشبو بڑی اچھی تھی، کتھا جو پان میں ڈالا جاتا ہے، اور اسی طرح سچے موتیوں کا پان آگے آگے بے حقیقت ہے۔ جب سانس لیتی تو نئی سے نئی خوشبو لپیٹے آنے لگتی، یعنی کہ اچھی سے اچھی خوشبو جو تھی وہ مجھے آنے لگتی۔ اب بہن، بادشاہ بیگم نے جن کا نام زمرد پری تھا، یاد رکھنا ہے جی، بادشاہ بیگم کا نام جو تھا وہ زمرد پری تھا، توشہ خانے والیوں کو حکم دیا۔ توشہ خانہ وہ جگہ ہے جہاں کی سامان رکھا جاتا ہے، جس کو ہم سٹور بھی کہہ دیتے ہیں، تو اس کو حکم دیا کہ شہزادی کے کپڑے لاؤ۔ کشتیوں پر کشتیاں، تھان پہ تھان آنے لگے کپڑوں، اور گوٹا کناری کو دیکھ کر میری تو عقل جاتی رہی، یعنی کہ ایسے کپڑے میرے لیے منگوائے گئے کہ جن پہ گوٹا کناری لگی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس طرح کے کپڑے جو ہے وہ میں نے بالکل بھی نہیں دیکھے تھے۔ بڑی بڑی رانیوں، شہزادیوں کے جوڑے کپڑے، کجا پرستان کے، کجا کہاں، ٹھیک ہے، آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی، ریشم اور سونے کے تاروں سے بنی ہوئی آب رواں، آپ کہتے ہیں پانی کو رواں، ایسے لگ رہا تھا جیسے چلتا ہوا پانی، موتیوں سے لیسی ہوئی گلشن، ایسی کم خواب ایک بہت یعنی قیمتی کپڑے کا نام ہے بیٹے، وہ ایک ایسا کپڑا ہوتا ہے، سونے اور ریشم کی تاریں لگی ہوتی ہیں نا، یہ کم خواب کا جو کپڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ زربفت کہتے ہیں چمکیلا بڑکیلا کپڑا، ٹھیک ہے۔ دید نہ شنید، دید دیکھنا، شنید نہ سنا، یعنی یہ فارسی ورڈ ہے جی۔ دید نہ شنید، نہ دیکھا نہ سنا، گوٹا وہ کہ دنیا دیکھے اور اشش کرے۔ اشش کرنا یعنی بہت زیادہ ایک مطلب اس کو اشش کرنے سے مراد یہ ہے کہ دھنگ رہ جانا، بڑی تعریف کرنا۔ رنگ رنگ کے جوہرات کی لڑیاں تھیں۔ نیکسٹ پیج دیکھیے بیٹے، 35 پیج پہ ہے۔ جب سامان آ گیا تو بادشاہ بیگم بولی، لو بھی سیدانی، اب تم اپنا ہنر دکھاؤ، یعنی کہ ہنر، اپنا کام دکھاؤ، کیا کرو گی؟ جب تمہاری تعریفیں سنی ہیں، ہم تو جب جانے کے پرستان میں بھی تمہارا نام ہو جائے۔ میں دل میں بہت پریشان ہوئی، یعنی کہ اب مغلیانی بھی کہتی ہے کہ میں تو دل میں بڑی پریشان ہوئی، یا اللہ میں یہاں کیا کاریگری دکھاؤں گی، یعنی کیا ہنر یا کیا کام، کاریگری دکھانا، کیا ہنر یا کیا کام دکھاؤں گی، کون سی وجہ ٹانکوں، یعنی کہ کون سا طریقہ اختیار کروں کہ ان کے لیے نہیں ہو، مگر زبان سے کیا، حضور اللہ مالک وہی آبرو رکھنے والا ہے، یعنی وہی عزت رکھنے والا ہے، صبح ہونے دیجیے، جو کچھ مجھے آتا ہے حاضر ہوں۔ وہ ہنس کر بولی، سیدانی بھی، پرستان میں نہ دن ہوتا ہے نہ رات، ٹھیک ہے جی، یہ یاد رکھنا ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ پرستان میں نہ دن ہوتا ہے نہ رات، ایک ہی موسم ایک ہی وقت رہتا ہے، جب چاہو کام شروع کر دو۔ میں نے تعجب سے
عرض کیا، مطلب میں سیدانی بھی کہتی ہیں، مغلانی کہتی ہیں کہ میں بڑی حیران ہوئی، پریشان ہوئی۔ میں نے تعجب سے حیرانگی سے عرض کیا، تو کیا یہاں لوگ سوتے نہیں؟ کہنے لگے، یہاں سونے کا کیا کام، نیند پرستان میں نہیں آتی، ہمارا مشغلہ تو آٹھوں پہر یعنی دن رات آٹھوں پار سیر سپاٹے ہیں، سیر و تفریح کرنا، سیر سپاٹے یعنی ہمارا سیر و تفریح کرنا ہے۔ پرستان سے جی اکتایا تو دنیا والوں کے خوابوں میں چلے گئے۔ ٹھیک ہے جی، اگر جی گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے تو خوابوں میں چلے جاتے ہیں، یہ تو ایک خوابوں کی دنیا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف، بہن میں نے دیکھا کہ واقعی نیند کا نام بھی آنکھوں میں نہیں، نہ پیٹ میں گرانی نہ سر بھاری، یعنی پیٹ میں گرانی، نہ کوئی بھوک لگنا، نہ سر بھاری، نہ انگڑائیاں، نہ جمائیاں، یعنی کہ نیند کی وجہ سے جو انگڑائیاں جمائیاں انسان لیتا ہے وہ بھی نہیں تھی۔ سوچا کہ دیر کیوں لگائی جائے، کتر بیہونت کا سامان تو موجود ہی تھا نا، کتر بیہونت یعنی کاٹنے کا، سلائی کا کام کرنے کا، کتر بیہونت کہتے ہیں کاٹنا سلائی کا کام کرنا، وہ تو سب موجود تھا۔ اللہ کا نام لے کاٹ جوڑے اترنے لگی، یعنی کاٹنے لگی۔ اسی وقت سے سینے اور ٹانکا سینے اور ٹانکنے کا لگا دیا۔ ادھر میں ایک طرف بیٹھی ہوئی اپنے کام میں مصروف تھی، ادھر ناچنے گانے والی پریوں کے تخت اتر رہے تھے، یعنی اب وہ پرستان کا انوائرمنٹ بتا رہی ہیں، پرستان کا ماحول بتا رہی ہیں کہ میں اپنے سلائی کڑھائی میں شروع ہو گئی، کٹنگ میں شروع ہو گئی، ایک سے ایک طرح دار، ایک سے ایک شوق، اپنے فن میں استاد، یعنی اب وہ پریوں کی بات بتا رہی ہے، ایسی ایسی خوبصورت، جیسے ہم نے بھی کہانیاں سنی تھی دادی اماں نانی اماں سے کہ پریوں کا شہر ہوتا ہے، بڑی چمکیلی بڑکیلی پریاں ہوتی ہیں، بڑے خوبصورت کپڑے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں، ایک سے ایک۔ اب وہ سیدانی بھی وہی بات بتا رہی ہیں یہاں کی، ایک سے ایک شوق، اپنے فن میں استاد، یعنی بڑی ہنرمند تھی۔ نہ کانوں نے کبھی ایسا گانا سنا، نہ آنکھوں نے ایسا ناچ دیکھا، یعنی ناچ گانے ہلے گلے بتا رہی ہیں، آوازیں تھیں کہ جیسے کوئلیں مل کر کو کو کریں، یعنی کوئل کی آواز بڑی پیاری لگتی ہے نا، کوئل جب بولتی ہے تو کہتی ہیں کہ ایسی ان کی آوازیں تھیں، ناچ تھا کہ ہوا میں جیسے تتلیاں اڑ رہی ہیں، یعنی کہ ایسی ناچ رہی ہیں، ظاہر ہے پریوں کے پر ہوتے ہیں نا، تو تتلی کے بھی پر ہوتے ہیں خوبصورت رنگ برنگی پر، جو اللہ نے تتلی کو خوبصورتی بخشی ادھر تھی۔ ٹھیک ہے، تو کہتی ہیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے نرم و ملائم نازک تتلیاں ناچ گا رہی ہیں۔ کیا پوچھتی ہو بیگم، خدا کی قدرت کا تماشا تھا، لیکن مجھے تو اپنی فکر تھی نا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی فکر بھی بتا رہی ہے، کہیں جلدی کام نپٹنے، چھٹکارا پا کر گھر جاؤں، یعنی میرا تو دل یہ چاہ رہا تھا کہ کب ان کا کام نپٹے اور میں چھٹکارا پاؤں اور میں گھر جاؤں، ذرا کی ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتی، اپنی سوئی چلانے لگتی، یعنی وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے کام میں مگن تھی، مصروف تھی، لیکن یہ جو پریوں کا شہر تھا، پریوں کے تماشے میرے سامنے ہو رہے تھے، اس کو میں دیکھتی جا رہی تھی۔ نیکسٹ دیکھیے جی پیراگراف، اس کی کار سازی کے قربان صدقے، اس کی یعنی یہاں پہ وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی، کار کا مطلب ہوتا ہے کام، کار سازی اللہ کا کام، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا بچے، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کام کوئی گندا نہیں ہوتا، اللہ اپنے کام کو خود ہی سمجھتے ہیں، تو یہاں وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کی کار سازی کی قربان، کہ اللہ کے کام سے قربان جاؤں، صدقے مشکل کشا، یعنی کہ وہ مشکل کشا ہے، مشکلیں حل کرنے والا ہے، عقل نے ایسا کام دیا پہلے ہی جوڑے میں واہ واہ ہو گئی۔ ظاہر ہے وہ سیدانی بی کو انہوں نے یہ دیکھا نا کہ وہ کام کیسے کرے گی، کہتی میں نے پہلا جوڑا ہی سیا تو میری واہ واہ ہو گئی، یعنی میرے کام کی بڑی داد ہو گئی۔ شہزادی کا چہرہ بھی خوشی کے مارے پھول کی طرح کھل گیا، اب اس شہزادی جس کی شادی تھی وہ اس کے چہرہ بھی کھل گیا، اب کیا تھا میرے ہاتھ پاؤں میں گھوڑے لگ گئے، یعنی کہ ظاہر ہے اب وہ یہاں یہ بتا رہی ہیں کہ جب انسان کی تعریف ہوتی ہے نا تو انسان اور زیادہ جس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو اس کی ہمت طاقت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، گھوڑے لگ جانا، ہمت طاقت بڑھ جانا۔ دنوں کا کام گھڑیوں میں ہونے لگا۔ کہانی بہت لمبی ہے، کہانی کہاں تک کہوں، جس کام کی آدمی دھن باندھ لے، یعنی جس کام کا دل سے تہیہ کر لے، جس کام کا دل سے ارادہ کر لے وہ ہو ہی جاتا ہے۔ آخر سارے جوڑے سل بھی گئے،
ٹک بھی گئے یعنی ٹانک بھی دیے، کتنے دن لگے یہ کون کہہ سکتا ہے، وہاں دنوں کا حساب ہی نہیں تھا۔ ہاں اگر یہاں اتنا کام کرتی تو خدا جھوٹ نہ بلوائے میرے اکیلے ہاتھ پر ایک سال سے کم نہ لگتا، یعنی کہ اگر میں ادھر کام کرتی تو پورا سال لگ جاتا، وہاں مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اتنے عرصے میں ساری پریاں، خاص طور پر شہزادی، مجھ سے بہت محبت کرنے لگی۔ خالہ سیدانی، خالہ سیدانی کہتے کہتے، یعنی کہ وہ سید تھی نا مغلانی جو تھی بیٹے، وہ سید تھی نا، سیدانی بھی تھی، تو انہوں نے، وہ کہتی ہیں کہ مجھے خالہ سیدانی کے نام سے انہوں نے پکارنا شروع کر دیا۔ گھنٹوں میں میرے پاس بیٹھی رہتی، مجھ کو سوئی چلاتے دیکھا کرتی، تم جانو پاس رہے گا بڑا اثر ہوتا ہے۔ مجھے بھی اس کی بھولی بھالی شکل پر پیار آتا تھا، مگر دل کو کیا کرتی، یہ نگھوڑا یعنی بیوقوف نکما تو یہاں پڑا ہوا تھا نا، گھر کی یاد چین نہیں لینے دیتی تھی۔ ہاں اپنا کھنڈلا پرستان بھی نہیں بھولا، اب وہ اپنے گھر کو کھنڈلا کہتی ہے، کھنڈلا کھنڈر یا ریگستان، ویرانہ کہتی ہے کہ میرے لیے تو میرا گھر ہی پرستان تھا نا، یعنی جیسا بھی ہے، ویرانہ ہے، کھنڈلا ہے، ظاہر انسان کو اپنا گھر ہی اچھا لگتا ہے نا، وہ جیسا بھی ہو، چاہے جھونپڑی کیوں نہ ہو۔ نیکسٹ پیراگراف میں، لاسٹ اس پیج کے پیراگراف میں، پھر آخر جب سارا کام ان کی مرضی کے مطابق ہو گیا تو میں نے کہا حضور خدا نے مجھے سرخرو کیا۔ سرخرو سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی کام سے انسان باعزت بری ہو جانا، یعنی کسی کام سے انسان کا باعزت بری ہو جانا۔ مولا نے میری آبرو رکھ لی، آبرو کا مطلب ہوتا ہے بیٹا جی عزت۔ سرکار کی شہزادی کی شادی، اور شادی کو یہ جوڑے پہننے مبارک ہوں، یعنی اس شہزادی کو یہ جو جوڑے میں نے بنائے ہیں، ٹانکے ہیں، یہ اس کو پہننے مبارک ہو۔ اب لونڈی کو رخصت کیجیے، یعنی وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوئی کہ جی میں آپ کی لونڈی، غلام، نوکر چاکر جو بھی ہے، اب میں رخصت ہونا چاہتی ہوں۔ بادشاہ بیگم بولی سیدانی بھی ہمارا جی چاہتا ہے کہ شہزادی کی شادی دیکھ جاؤ، یعنی کہ ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، جوڑے وغیرہ ٹانکے تھے، شادی دیکھ کے جاؤ۔ سچ کہوں تو میرا جی بھرایا، مگر سوچا کہ سیدانی دیوانی ہوئی ہے تو خاکی یہ آتشی زیادہ میل جول نہیں اچھا، تو کہنے لگی کہ تو خاکی، خاکی یعنی مٹی، یعنی انسان مٹی کا پتلا ہے، اور جن جنات یہ ان کا کہہ رہی ہے کہ آتشی، یہ جنوں کا اور مٹی کا میل جو ہے یہ زیادہ دیر اچھا نہیں ہے۔ ذرا اسی دیر میں بھگڑ بیٹھی تو بگڑ میں بیٹھی تو جلا کر خاک کر دیں گے، یعنی کہ مٹی اور آگ کا کوئی آپس میں جوڑ نہیں ہے، ملاپ نہیں ہے، یعنی تو کہہ رہی ہے سیدانی بھی کہ میں اندر سے ڈری، کہنے لگی بھاڑ میں جائے پرستان اور پرستان کی شادی، یعنی اس نے اپنے دل ہی دل میں یہ بات کہی کہ بہاڑ میں جائے پرستان اور پرستان کی شادی۔ ٹھیک ہے جی، اب بیٹا جی پیج نمبر 36 دیکھیے۔ چل اپنے گھر چل، اور اپنے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، پھر اپنے آپ کہتی ہیں کہ میں سیدانی بھی کہتی ہیں کہ میں نے اپنے آپ میں دل ہی میں کہا کہ سیدانی بھی یہ مٹی کا اور آگ کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اب اپنے گھر چلو، چھوڑو شادی کو۔ شہزادی کی شادی آپ کو جم جم نصیب ہو، جم جم نصیب ہونا مطلب بہت زیادہ خوش، جم جم یعنی بہت خوشی سے، یعنی بہت اچھی طرح۔ مجھے تو جانے دیجیے۔ یہ سن کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ بولی سیدانی بھی تم کیوں جاتی ہو، ہمارا دل اڑتا ہے، یعنی ہمارا دل نہیں چاہتا، ہمارا دل گھبراتا ہے، نہ جاؤ، یہیں رہو۔ میرے کلیجے پر چوٹ سی لگی، یعنی کلیجے پر چوٹ لگنا، یعنی ان کی بات کا مجھے بالکل اچھا نہ لگنا، یعنی میں نے ان کی بات کو پسند نہ کیا۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال کر بولی سیدانی تم پر واری، کہنے لگی سیدانی ہمارے ہم پر بار جانا، کسی پہ جان کا قربان کرنا۔ بیوی تم اپنا جی بھاری نہ کرو، تم بلاؤ گی تو 100 دفعہ آؤں گی، یعنی میں نے کہا کہ جب بھی آپ مجھے بلائیں گے میں آنے سے انکار نہیں کرتی، لیکن یہ ہے کہ اب میں جانا چاہتی ہوں۔ ایکا ایکی دنیا نہیں چھوٹ سکتی، یعنی اچانک، ایکا ایکی کا مطلب ہوتا ہے اچانک۔ مٹی مٹی میں خوش رہتی ہے، یعنی کہ میں مٹی کا پتلا ہوں، مجھے اپنوں میں زیادہ خوشی ہے۔ شہزادی تو کچھ خفا اور کچھ رونقتی سی ہو کر اٹھ گئی، یعنی شہزادی خفا ہو گئی، رونے والی شکل بنا دی۔ بادشاہ بیگم بولی اچھا بھی سیدانی
तुम्हारी मर्जी, जाओ खुदा हाफिज। इसी कलमुए बकर गधे को हुक्म दिया। अच्छा बेटा जी ये याद रखिएगा, एमसीक्यू आता है, शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि वो कलमुआ क्या था। वो था बकर गधा, यानी कि एक बकर गधे की शक्ल का था, जिनकी वो शक्ल सूरत बताई गई है ना, सैदानी भी ये बताती हैं। सैदानी बी को उनके घर पहुंचा दिया, खबरदार जो रास्ते में किसी किस्म की शरारत की, यानी कि ये जो बकर मुआ था उसको कहा गया कि खबरदार ये जो सैदानी भी है इसको अपना दीदार करवाया, ये अपना चेहरा दिखाया। और देखो जो अनाम व इकराम सैदानी बी को बादशाह ने दिया वो सब पालकी में रख लेना। अब क्या दिया था, इनाम व इकराम दिए थे, ठीक है जी। दिल में खुशी और ज़ाहिर में बदसूरती हुई, सबसे रुखसत हुई, यानी कि दिल में मैं बड़ी खुश थी कि मैं जा रही हूँ, लेकिन शक्ल मैंने ऐसे बदसूरती सी बनाई, यानी कि अच्छा इजहार नहीं किया, यानी कि मैं भी खफा हूँ आपसे रुखसत होते हुए। वही परीजात जो मुझे पालकी से उतार कर लाई थी, ठीक है, परीजात परी की औलाद, परीजात का मतलब होता है परी की औलाद, को पालकी से उतार कर लाई थी, साथ ले चली। फाटक के बाहर पालकी मौजूद थी। देखिए जी पालकी कहाँ मौजूद थी, फाटक के बाहर। मर्दों किसी वजह का आदमी पास खड़ा था, यानी कि कहती हैं सैदानी बीज कहती हैं कि जो जिसने मेरी पालकी उठाई और मुझे ऐसे ही लगा कि जैसे वो मर्द की शक्ल का है। मैं पालकी में बैठी, दम के दम में पालकी हवा से बातें करने लगी, यानी एकदम दम के दम यानी फौरन पालकी जो है ऐसे लग रहा था कि जैसे हवा में कोई उड़ा रहा है। पालकी में बैठकर मैं इधर उधर देखा, जो परिस्तान के बादशाह ने इनाम इकराम दिया कहाँ है। यानी कि पालकी में बैठ के मुझे ख्याल आया कि बादशाह ने तो मुझे इनाम इकराम भी दिया। अंधेरे में क्या नजर आया, हाथों से टटोलना शुरू किया, हाथों से देखना शुरू किया। एक कोने में बहुत से कंकर पत्थर मालूम हुए, जल गई। मुए जन्नात थे ना, यहाँ भी दखा कर गए। कहने लगी कि मैंने कहा ये मुए यानी कि एक तरह से गाली निकालना हल्की फुल्की, कि ये थे, ये जिनों के शहर में आई थी, जाहिर है परियां थी, ये जिन्नात थे, इन्होंने मुझे क्या देना, इन्होंने मुझे कंकर पत्थर दे दिए। यानी कि कहने लगी कि इन्होंने मुझे धोखा कर दिया, ये उनके घर का इनाम इकराम है। खैर जान बची, लाखों पाए, खरीद से कर घर पहुंच जाऊं तो जानू बड़ा इनाम पाया। चुपके चुपके एक एक करके वो कंकर पत्थर पर्दे की झुरी से फेंकने शुरू कर दिए। यानी कि वो ये समझी ना कि कंकर पत्थर है, इनको मैं घर ले जाकर क्या करूंगी। कहती है कि मैंने पालकी में से थोड़ी सी रोशनी नजर आ रही थी, उसमें से मैंने फेंकने शुरू कर दिए। कायदा है, कायदे का मतलब होता है कानून। कायदा है कि खुशी में रास्ता जल्दी कट जाता है। आंख बंद करते ही घर आ गया, ड्योढ़ी में पालकी रखी, यानी बाहर सहन में चिराग जल रहा था, यानी अपने घर का एनवायरनमेंट बता रही है कि चिराग जल रहा था, कि यानी चिराग जल रहा था। पर्दा जो उल्टा, चिराग की जोत जो पड़ी, तो क्या देखती हूँ, जिन्हें मैं कंकर पत्थर समझ रही थी जवाहरात हैं। ठीक है जी, ये देखिएगा जी शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू के, जो कंकर पत्थर उन्होंने समझे थे वो क्या था, वो जवाहरात थे। यानी वो अपनी असली हालत में नहीं थे ना, काम हालत में थे, तो तराशे खराशे हुए नहीं थे, तो वो पत्थर ही लगते हैं ना। बड़े बड़े तो मैंने सब फेंक दिए, दो चार नन्हे नन्हे से बाकी थे, सर पीट लिया। इतनी दौलत खोई, नगोड़ी, फेंकने की क्या जरूरत थी, यानी अपने आप को कोसने लग गई ना। ऐसा ही था तो घर आकर फेंक देती, लेकिन बहन तकदीर की खोट कहाँ जाती है। यानी कहने लगी कि तकदीर में जो लिखा होता है वो कहाँ जाता है। नसीब में तो पत्थर भी ना थे, हीरे लाल जमुर्द क्यों मिलते। एक एक पैर जो था मन मन का भर भर का हो गया। यानी कि कहने लगी कि पालकी में बैठे बैठे जैसे स्वेलिंग हो जाती है, सफर में इंसान के हाथ पांव फूल जाते हैं, स्पेशल पांव जो है वो फूल जाते हैं लटकाए लटकाए। तो कहने लगी कि इतने भारी मुझे अपने पैर लगने लगे। सिर्फ बड़ी बी पकाने वाली, सॉरी ये ऊपर वाली लाइन है, सिर्फ चार रंगीले रह गए थे, चार रंगीने, चार रंगीने, यानी वो पत्थर का कह रही थी कि वो रह गए थे नन्हे मुन्ने। वही लेकर बड़ी मुश्किल से उतरी, घर में जो पहुंची तो बोंड पुलाव जैसा छोड़ के गई थी वैसा ही दम पर लगा हुआ था। याद रखना है जी, क्या दम पर रख के गई थी, और वो वैसा ही था, बोंड पुलाव। जाहिर है ये कहानी बता रही है ना बेटे। बड़ी भी पकाने वाली मगरिब की नमाज पढ़कर दुआ मांग रही थी, दुआ मांग चुकी। उन्होंने पूछा
بیگم کیا راستے میں سے الٹے پاؤں آ گئی ہو؟ خیر تو ہے؟ میں نے دل میں کہا لیجیے، یک نہ شد دو شد، یعنی ایک، یک نہ شد دو شد کا مطلب ہوتا ہے بیٹا جی ایک کے بعد دوسری مصیبت، ٹھیک ہے؟ پاکستان میں خدا معلوم کتنے مہینے لگ گئے اور یہاں ابھی چاولوں کو دم بھی نہیں آیا۔ بڑی بی سے بولی ہاں بھی بھوک لگی تھی اور جو کچھ بھی ٹھیک نہ تھا راستے سے آ گئی، اب انشاءاللہ کل جاؤں گی۔ ٹھیک ہے بچے، یہ تو آپ کے چیپٹر اب ختم ہو گیا اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم کر لیں گے مشقی ایکسرسائز۔ اوکے بیٹے، اب بیٹا جی جتنے پیجز آج ہم نے پڑھائے ہیں اس میں سے بیٹا جی آپ نے الفاظ معنی، ایم سی کیوز اور شارٹ کوشچن یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے بچے؟ یہی آپ کا ہوم ورک ہے۔ اور یہ جو چیپٹر ہے بیٹے، یہ ہمارے جو مصنف ہیں، مصنف ہمارے پاس ہیں اشرف سبوئی، ان کا جو تصنیف ہے نا جی، ان کا مجموعہ کلام جو ہے اشرف سبوئی کا، ان کی تصنیف میں سے ان کی دلی کی چند عجیب ہستیاں جو ہیں ان سے عکس کیا گیا، یہ ان کی تصنیف میں سے ہے۔ بیٹا جی یہ ضرور یاد کر لینا ہے کیونکہ یہ ایم سی کیو ضرور آتا ہے چیپٹر کے اینڈ میں، ٹھیک ہے بچے؟ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے آپ کا اور میرا اللہ حافظ و نگہبان۔ اوکے جی۔